بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان سے کہتے ہو کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ضرور کہیں گے یہ تو کھلی جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک محدود مدت کے لیے ان سے عذاب کو مؤخر کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ کون سی چیز اسے روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ عذاب ان پر آ جائے گا تو پھر ان سے پھیرا نہیں جا سکے گا، اور ان کو وہی چیز آ گھیرے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تھی ہم اسے اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو برے حالات سب دور ہو گئے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اور فخر جتانے لگتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، ان لوگوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاید تم اس وحی میں سے کچھ حصہ چھوڑنے والے ہو جو تمہاری طرف کی جا رہی ہے، اور اس بات سے تمہارا دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے اللہ ہر چیز پر حوالہ دار ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ تو ان سے کہو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو تم بلانے کی استطاعت رکھتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری پکار کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم اطاعت اختیار کرتے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتے ہیں ہم ان کے اعمال کا اس دنیا میں پورا صلہ دیتے ہیں، اور ان سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ سب تباہ ہو گیا، اور جو وہ عمل کرتے رہے تھے وہ محض باطل ہے۔ کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح حجت رکھتا ہے اور اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کی تائید میں خدائی کی طرف سے آتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر موجود تھی، کیا وہ بھی انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور گروہوں میں سے جو اس سے کفر کریں گے تو اس کے لیے وعدے کی جگہ آگ ہے، لہٰذا تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو۔ یقیناً یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پہ جو اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور جو آخرت سے منکر ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن سکتے تھے اور نہ وہ خود ہی کچھ دیکھتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور جو کچھ وہ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھو گیا۔ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے ہو کر رہے، یہ جنتی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان دونوں فریقوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک آدمی اندھا بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم کوئی سبق نہ لوگے؟ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا میں تمہیں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ورنہ مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا کہا ہم اس کے سوا کچھ نہیں دیکھتے کہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور تمہاری پیروی ہم سے صرف چند گھٹیا اور سطحی رائے رکھنے والے لوگ کر رہے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں تم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی
طرف سے ایک واضح حجت پر قائم تھا، اور پھر اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر دی اور تم سے وہ اوجھل رہی، تو پھر کیا ہم زبردستی سے تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ میں ان لوگوں کو تو دھکے دینے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں، وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے میری کون مدد کرے گا؟ تم کیوں نہیں ہوش سے کام لیتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں ان لوگوں کے متعلق جن کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تب تو میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ نوح نے کہا، وہ تو اللہ ہی لائے گا تم پر اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کر سکنے والے نہیں ہو۔ اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں تو میری ہی خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہو کہ تمہیں بھٹکا دے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ تو ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور میں اس جرم سے بری ہوں جو تم کرتے ہو۔ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر جو ایمان لا چکے، پس تم ان کرتوتوں پر غم نہ کھاؤ جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا، اور جب کبھی اس کے قوم کے سرداروں میں سے کوئی اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تم عنقریب جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، اس میں سے ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو گئی ہے وہ ایمان لاتے ہیں، اور تھوڑے ہی اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کشتی ان کو لے کر چلی جا رہی تھی پہاڑوں کی طرح کی موجوں میں۔ نوح نے اپنے بیٹے کو جو کہ دور فاصلے پر تھا آواز دی، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا، اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان رک جا، اور پانی زمین میں بیٹھ گیا، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے کہا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک نادرست بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو ایسی بات کا سوال نہ کر جس کی حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا، اے نوح، اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو کچھ سامان زندگی دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، بے شک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اور عاد کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔